السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا لیکچر 5 ہے جس میں ہم حرکات اور حروف کو پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقرآن فرقناہ تقرأہ علی الناس علی مقت ونزلناہ تنزیلا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اتارا ہے تاکہ تھوڑا تھوڑا کر کے وہ ہمیں سنا سکیں اور ہم اس کو سیکھ سکیں۔ جی، ہم نے جائزہ لینا ہے، اپنا سب نے جائزہ لینا ہے۔ کیا جائزہ لینا ہے کہ ہم نے ابھی تک جتنا سیکھا، کیا ہمیں ابھی تک وہ سارا حفظ ہو گیا ہے؟ تو یہ سب آپ نے اپنا سب نے جائزہ لینا ہے۔ جی، آج ہم پڑھیں گے حرکات اور حروف کیسے بنتے ہیں۔ آیات الفاظ سے بنتی ہیں اور الفاظ حروف سے بنتے ہیں۔ سب سے چھوٹی اکائی اور بنیاد حرف ہے۔ کل 29 حروف تہجی ہیں۔ کیا اس میں بتایا گیا یہ آنس ہے۔ آیات الفاظ سے بنتی ہیں اور الفاظ حروف سے بنتے ہیں۔ الفاظ ہوں گے تو کیا بنیں گی؟ آیات بنیں گی اور حروف بنیں گے۔ اور کیا بتایا گیا ہے کہ جو سب سے چھوٹی اکائی ہوتی ہے، اکائی اور بنیاد ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے حرف۔ حرف ہوتا ہے ایک سنگل ورڈ، جیسے الف، با، تا، سا، اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ حروف تہجی اسٹارٹنگ میں بھی بتایا گیا تھا کہ حروف تہجی 29 ہے کل، ٹھیک ہے، ٹوٹل کل حروف تہجی 29 ہے۔ تو یہ آپ لوگوں نے اچھے سے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ جی، حرف ایک آواز ہے جس کا معین اور غیر معین مخرج پر انحصار ہوتا ہے۔ جس کا معین اور غیر معین مخرج پر کیا ہوتا ہے؟ انحصار ہوتا ہے۔ آواز 4 طریقوں سے انسان کے کانوں تک پہنچتی ہے۔ 2 جسموں کا ٹکراؤ، دونوں ہاتھوں کا آپس میں بجنا، 2 جسموں کا الگ ہونا، کسی چیز کا مرتعش ہونا، کسی چیز کا دوسری چیز کے ساتھ زور سے رگڑنا۔ الفاظ حرکات کا مجموعہ، مطلب یہاں پہ آپ کو کیا بتایا گیا ہے کہ جب 2 جسموں کا آپس کا ٹکراؤ ہوتا ہے، یہ دونوں ہاتھ آپس میں بجتے ہیں تو آواز آتی ہے نا۔ اسی طرح 2 جسموں کا الگ ہونا، کسی چیز کا مرتعش ہونا، کسی چیز کا دوسری چیز کے ساتھ زور سے رگڑنا، رگڑیں تو وہ بھی آواز آتی ہے، الگ ہو تو وہ بھی آواز آتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ آواز 4 طریقوں سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کے کانوں تک پہنچی، اور یہ 4 طریقے آپ لوگوں کے سامنے ہیں، یہ بتائے گئے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے یہ آپ لوگوں کے پاس نالج کی بھی چیزیں ہیں، تو یہ آپ لوگوں نے نوٹ ڈاؤن کرتی جانی ہے کاپی پہ، ٹھیک ہے، جو آپ لوگوں نے اپنی ڈائری بنائی ہے۔ حروف کبھی ساکن آتے ہیں، کبھی متحرک آتے ہیں، جس طرح ہم نے آواز 4 طریقوں سے پڑھی نا، اسی طرح حروف کبھی ساکن آتے ہیں، کبھی متحرک آتے ہیں، یعنی کبھی زبر زیر پیش کے ساتھ آتے ہیں، حرکت کے ساتھ آتے ہیں۔ ساکن حرف وہ حرف جو خارج کے 2 اجزاء کے تصادم یا ٹکراؤ سے واقع ہوتے ہیں۔ ان کو ادا کرنے کے لیے منہ یا جبڑے کی کوئی حرکت شامل نہیں ہوتی۔ یہ کس سے خارج ہوتے ہیں؟ یعنی ہونٹوں سے ادا ہونے والے۔ حمزہ زبر میم ام، حمزہ زبر لام ال، حمزہ زبر لام ال، ام ال۔ حروف مدہ اور لین کی آواز حلق کی موجود آواز کی رگوں کے ارتعاش سے پیدا ہوتی ہے۔ کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ ارتعاش سے۔ حروف مدہ کون سے ہیں؟ ہؤلائی، السوئی۔ حروف لین قریشن، قریشن، فی، قریشن۔ جو قریشن ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا مد لین۔ فی کدھر سے ہمارا حروف مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے۔ ہؤلائی، ہؤلائی، سارے مل کے ذرا پڑھیں۔ ہؤلائی،
أولئك السوء السوء قريش في قریش فی متحرک حروف وہ حروف جو مخرج کے دو اجزاء کے جدا ہونے سے وجود میں آتے ہیں. تمام متحرک حروف کی آواز اسی طرح پیدا ہوتی ہے. اس کے ساتھ منہ یا جبڑے کی حرکات بھی شامل ہوتی ہیں. ساکن حروف میں کیا منہ اور جبڑے کی حرکات شامل نہیں ہوتی. حرکات 3 ہیں: فتحہ، دوما، کسرہ، یعنی زبر، پیش اور زیر. منہ کو اوپر کی طرف کھولا جائے گا تو زبر کی ادائیگی ہوگی. دوما، ہونٹوں کا گول دائرہ بنائیں گے تو پیش کی ادائیگی ہوگی. کسرہ، جبڑے کو نیچے کی طرف لے کر جانا. اگر ایسا نہ کیا جائے تو حرکات کیا ادائیگی صحیح نہیں ہوتی کہ حرکات کی ادائیگی صحیح طریقے سے نہیں ہوگی. ایک حرکت کا مطلب ہے حرف کو ایک دفعہ پڑھنا. با، بی، بو. با زبر الف با، با زبر الف با، با زیر یا بی، با پیش واو بو، با بی بو. حمزہ پیش واو او، با پیش واو بو، او بو. تا پیش واو تو، فا زیر یا فی، تو فی. مطلب کہ ایک حرکت آ رہی ہے تو ہم نے ایک دفعہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. با بی بو، با بی بو، او بو، تو فی. اور یہ جس کے اوپر زبر آ جاتی ہے ساتھ الف بھی نہیں ہوتا اس کو آپ نے زیادہ لمبا نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. مطلب کہ اگر آپ با زبر با کو با کر دیں یعنی الف کی ساؤنڈ میں لیں تو یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. حرکت چھوٹی کرنی ہے، بالکل چھوٹی. یہی ہم نے تجوید میں سیکھنا ہے. حرکات کو لمبا نہیں کرنا. کیسے پڑھنا ہے سارے مل کے ذرا پڑھیں گے. با فتحہ با، با کسرہ بی، با دوما بو. ابھی فتحہ کسرہ لگا کے پڑھیں گے. با فتحہ با، با کسرہ بی، با دوما بو، با بی بو، با بی بو. با فتحہ با، با کسرہ بی، با دوما بو، با بی بو. با فتحہ الف با، با کسرہ یا بی، با دوما واو بو، با بی بو. با فتحہ الف با، با کسرہ یا بی، با دوما واو بو، با بی بو، با بی بو. با فتحہ با، با کسرہ بی، با دوما بو، با بی بو. کیا یہ اس کا مخرج تھا کہ یہ دونوں ہونٹوں کو آپس میں ملنے سے ادا ہوتا ہے، یعنی جب یہ آپس میں اٹیچ ہوں گے تو ہمارا با ادا ہوگا. کیا ادا ہوگا؟ با. با. تو ہم نے فتحہ کسرہ کے ساتھ پڑھنا ہے. دوبارہ سے اس کی ذرا سارے مل کے پریکٹس کریں ایک آواز میں. با فتحہ با، با کسرہ بی، با دوما بو، با بی بو. الف کے ساتھ اگر پڑھیں با فتحہ الف با، با کسرہ یا بی، با دوما واو بو، با بی بو، با بی بو. حمزہ دوما واو او، حمزہ دوما واو او، با دوما واو بو، او بو. حمزہ فتحہ، حمزہ دوما واو سکون او، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں. با دوما واو سکون بو، او بو. تا دوما واو سکون تو، فا کسرہ یا سکون فی، تو فی. مطلب کہ ہم سکون کو بھی اندر لا کے پڑھ سکتے ہیں. ہر حرکت کو ہم اندر لا کے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ جو آتی ہے ساکن اس کو ہم سکون کہتے ہیں. اس کے بہت سے نام ہوتے ہیں: جزم، ساکن، سکون. ٹھیک ہے. ہم اس کو کسی بھی تینوں میں سے کسی بھی نام سے پکار سکتے ہیں. تو آپ لوگوں نے اسی طریقے سے اس کو پڑھنا ہے. اگر ہم اس کو ساکن کر کے مطلب کہ الف کے ساتھ پڑھیں گے تو ہماری صفت کون سی پائی جائے گی؟ کلکلا کی. ساکن کر کے ذرا پڑھ کر دیکھتے ہیں. حمزہ زبر با اب، حمزہ زیر با اب، حمزہ پیش با اب، اب اب اب، اب اب اب. حمزہ زبر با اب، حمزہ زیر با اب، حمزہ پیش با اب، اب اب اب. ساکن حرف کو متحرک حرف نہیں بنانا ہے ہم نے. ٹھیک ہے.
ساکن حرف جس پر جزم ہوتی ہے، متحرک حرف جس پر حرکت ہوتی ہے، مثلا زبر زیر پیش. جیسے ہمارے پاس ورڈ آ رہا ہے الحمد، اگر ہم کر دیں حمدو، تو ہم لام کے اوپر بھی زبر لے آئیں گے اور میم کے اوپر بھی. جو چیز ساکن ہے ساکن ہی رہے گی، ٹھیک ہے. الحمدو اس کا مطلب ہے تمام تعریف ہے. تو اگر ہم اس کے اوپر زبر لگا دیں گے لام کے اوپر بھی اور میم کے اوپر بھی، تو اس کا تو میننگ چینج ہو جائے گا نا. ہم نے میننگ چینج نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے. جو ورڈ ہے آپ لوگوں نے ویسے ہی پڑھنا ہے. مطلب کہ ساکن آ رہی ہے جس چیز کے اوپر، لام کے اوپر ساکن ہے، تو آپ لوگوں نے ساکن ہی رہنے دینا ہے. اگر ہم ساکن کی جگہ متحرک کو لے آئیں گے، متحرک کی جگہ ساکن کو لے آئیں گے، تو وہ جو ورڈ کا ترجمہ ہے، آیت کا ترجمہ ہے، وہ غلط ہو جائے گا. مطلب کہ الٹ ہو جائے گا. اس میں بات تمام تعریفیں کی جا رہی ہوگی، یا اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. تو ہم اگر وہ ورڈ غلط یوز کر دیں گے تو وہ میننگ چینج ہو جائے گا، اور ایسا آ جائے گا کہ اس میں شک ہے، اللہ کے لیے تعریفیں نہیں ہیں، نعوذ باللہ. تو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے. تو وہ آیت کا ترجمہ بھی ہم لوگ غلط کر دیتے ہیں. تو آپ لوگوں نے اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ اب ہم نے ورڈنگ جو ہم نے قرآن سے دیکھ کے پڑھنی ہے، وہ اب ہم نے دھیان سے غور و فکر سے پڑھنی ہے. قاری شہاب الدین کہتے ہیں کہ کوئی دوما مکمل نہیں ہوتا جب تک دونوں ہونٹوں کو گول نہ کیا جائے. کوئی زیر مکمل نہیں ہوتی جب تک جبڑے کو نیچے کی طرف نہ جھکایا جائے. اور کوئی زبر مکمل نہیں ہوتی جب تک اپنے منہ کو پوری طرف کھولا نہ جائے. تو آپ لوگوں نے بھی اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ دوما کو گول کرنا ہے، کسرہ کے لیے نیچے کی طرف کو منہ کھولنا ہے، اور زبر کے لیے اوپر کی منہ کی طرف کو منہ کھولا جانا ہے. تو آپ نے ان چیزوں کو پورا فوکس رکھ کے غور و فکر کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ جو ہمارے الفاظ ہیں وہ غلط نہ ہو، اور الفاظ کی وجہ سے ترجمہ غلط نہ ہو، جس کی وجہ سے ہمیں گناہ ہوگا، ٹھیک ہے. تو ہمیں گناہ تو نہیں کمانا ہے، ہمیں تو ثواب کمانا ہے. تو آپ لوگوں نے اس چیز کو یاد رکھنا ہے. باقی آپ کو جس بھی چیز کی سمجھ نہیں آئے گی آپ لوگوں نے اگین پوچھ لینا ہے، اور اپنا کام پیارا سا کر کے، ٹھیک ہے، اپنی ڈائریز پہ نوٹ کرنا ہے، خوبصورت انداز میں کیا کریں، تاکہ جب ہمارا یہ کورس مکمل ہو جائے تو بعد میں جب بھی ہم اپنی یہ ڈائری کھولیں تو وہ خوبصورت انداز میں لکھا ہوا ہمیں نظر آئے، تو ہمارا دل کرے کہ ہم اس کو پڑھیں. تو بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے. جزاک اللہ خیراً.